مکمل ناول عشق بے پرواہ۔ کس کی اجازت سے آپ یہاں آئی ہیں؟ بلاج کی سخت گیر آواز پہ منشا کا دل اندر ہی اندر بری طرح سکڑا تھا۔ مجھے تم آپ سے بات کرنی ہے، وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی۔ اندر کس نے آنے دیا آپ کو؟ بلاج کا لہجہ ابھی بھی سخت تھا۔ وہ غصے سے اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی جانب بڑھا۔ میں صرف اتنا کہنے آئی ہوں، اس دن جو بھی ہوا سب صرف میری غلطی کی وجہ سے ہوا تھا۔ آپ میری سیلری روک لیں، باقی امپلائیز کو ان کی سیلری دے دیں پلیز۔ وہ جلدی سے اپنے مدعے پہ آئی۔ تم ہوتی کون ہو مجھے آرڈر دینے والی؟ وہ اس کی طرف قدم بقدم بڑھتا چلا جا رہا تھا، جبکہ منشا انہی قدموں پہ ڈرتے ہوئے پیچھے قدم لے رہی تھی کہ وہ دیوار سے جا لگی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہے تھے۔ ایک کی آنکھوں میں درد تھا تو دوسرے کی آنکھوں میں غصہ۔ میں آرڈر نہیں دے رہی ہوں، ریکویسٹ کر رہی ہوں۔ اب کی بار لہجہ دھیما تھا۔ تمہاری اتنی اوقات بھی نہیں کہ تم ریکویسٹ کر سکو۔ بلاج اس کے چہرے کا مکمل طواف کرتا گمبھیر لہجے میں بولا۔ اس کے بہت قریب کھڑا وہ اس کی خوشبو کو آج کتنے عرصے بعد محسوس کر رہا تھا۔ اس کے دل کو جیسے سکون سا آنے لگا۔ اس کی بے چین طبیعت ایک دم بحال ہونے لگی۔ پلیز مان جائے، وہ سب غریب لوگ ہیں اور اپنا گھر بار چلانے کے لیے نوکری کر رہے ہیں، ان کا رزق مت چھینیں۔ اب کی بار منشا کے لہجے میں دکھ بھی تھا۔ کچھ پل یوں ہی خاموشی چھا گئی۔ دونوں کے سانسوں کا تال میل سنائی دے رہا تھا۔ منشا جہانگیر کب سے غریبوں کی فکر کرنے لگی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا اور گہرا طنز کا تیر برسایا۔ او تم سے کس نے کہا کہ میں ان کا رزق چھین رہا ہوں؟ یہ تو تم آنے کے بعد ہی تمہیں پتہ ہوگا۔ اب بھگتنا تو سب کو پڑے گا۔ وہ واپس اپنی سیٹ پہ جا بیٹھا۔ اب میری سیلری کاٹ لے پلیز، باقیوں کو تو دے دے۔ وہ اس کے پاس ٹیبل پہ آتی منت بھرے لہجے میں بولی۔ جانتی ہو کتنا لاس ہوا ہے؟ ماتھے میں بل ڈالے منشا کو گھور کے دیکھا۔ پورے 10 لاکھ کا۔ 10 لاکھ کیا بول رہے ہیں؟ وہ سب کچھ 10 لاکھ کا تھا؟ منشا کیا کہ حیرت سے پھٹنے کو تھی۔ بلاج نے چیئر کے ساتھ لگاتے اسے گہری نظروں کے حصار میں لیا۔ نہیں، لیکن مجھے ڈبل پیمنٹ کرنی پڑی تو ظاہری بات ہے میں خود کا نقصان تو نہیں کروں گا نا۔ اور تم اکیلی 10 لاکھ دے سکتی ہو تو ٹھیک ہے، میں سب کو ان کی سیلری دے دیتا ہوں۔ بلاج کیا ہے تم میں؟ سوائے ایک شکل و صورت کے علاوہ اور اچھی شکل و صورت سے پیٹ نہیں بھرتا، اور میرے لیے تم جانتے ہو کیا چیز سب سے زیادہ اہم ہے؟ بلاج سکندر۔ منشا جہانگیر کی بات پہ بلاج کے لب بھینچے۔ تو پھر تم مجھے ٹھکرا رہی ہو؟ بلاج سکندر نے ضبط کے عالم میں بولا۔ ٹھکرانے کے لیے پہلے اپنانا پڑتا ہے بلاج سکندر، اور ابھی تک میں نے تمہیں اپنایا نہیں ہے اور کبھی اپناؤں گی بھی نہیں۔ ایسا سوچنا بھی مت، کیونکہ میرے لیے میری زندگی، میرا کیریئر سب سے اہم ہے، اور محبت اس کا کیا؟ ہم نے جو ایک ساتھ وقت گزارا وہ کہاں گیا؟ وہ فیلنگز، وہ احساسات، وہ جذبات، ان سب کی کوئی قدر نہیں، کوئی ویلیو نہیں۔ صرف پیسہ تمہاری زندگی میں سب کچھ اہم ہے۔ بلاج سکندر کو آج جھٹکے پہ جھٹکا لگ رہا تھا۔ اس دور میں بلاج سکندر صرف پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہو سمجھو وہ اس دنیا کا طاقتور انسان ہے۔ ٹھیک ہے، مانتی ہو تم مجھ سے محبت کرتے ہو، بٹ محبت سے پیٹ نہیں بھرتا۔ زندگی گزارنے کے لیے پیسہ بہت ضروری ہے، اور منشا جہانگیر صرف زندگی نہیں گزارنا چاہتی، زندگی کو جینا چاہتی ہے، اپنے اصولوں پر، اپنی شرطوں پر، اپنے لائف سٹائل کے ساتھ جو تم بالکل افورڈ نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے خواب دیکھنا چھوڑ دو، اور میرا خیال ہے کہ آج کے بعد ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے ملنا بھی نہیں چاہیے، ہمیں اپنے اپنے راستے الگ کر لینے چاہیے۔ منشا جہانگیر نے ایک ایک لفظ ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، جبکہ اس کی آنکھیں بالکل بے تاثر تھیں۔ بلاج سکندر نے اس کی آنکھوں میں بارہا محبت کی کوئی رمق ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن وہ کچھ بھی ڈھونڈ نہ پایا۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ اب جب موڑ آیا ہے کہ ایک دوسرے کا ساتھ نبھائے تو تم پیچھے ہٹ رہی ہو۔ میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ بلاج سکندر نے منشا جہانگیر کو دونوں بازو سے پکڑ کر غصے سے جھنجھوڑ ڈالا۔ شٹ اپ یو! بلاج سکندر چھوڑو میرا ہاتھ۔ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ جو تم چاہو گے وہی ہوگا۔ ہرگز نہیں، میں اپنی زندگی کے فیصلے خود لیتی ہوں۔ دور رہو مجھ سے، اور خبردار جو آئندہ مجھ سے ملنے کی کوشش بھی کی۔ منشا جہانگیر نے غصے سے خود کو چھڑاتے ہوئے بلاج کو پیچھے کی جانب پش کیا اور واپسی کے لیے پلٹتے ہوئے وہاں سے آگے بڑھ گئی، جبکہ بلاج سکندر اسے جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ آج محبت نے پہلی بار اپنا اعتبار کھویا تھا، اپنا وجود کھویا تھا۔ وہ تو اسے سچی محبت کرتا تھا، لیکن وہ انسانوں سے نہیں، پیسوں سے محبت کرتی تھی، اور اس بات کو سمجھنے میں بلاج سکندر کو 2 سال لگ گئے۔ اس کی محبت کی مدت صرف 2 سال ہی تو تھی۔ منشا جہانگیر کے ساتھ اس کا ساتھ یونیورسٹی سے تھا۔ آج ان کی تعلیم مکمل ہوئی اور بلاج سکندر نے اسے شادی کی بات کی۔ وہ ہتے سے ہی اکھڑ گئی۔ بلاج سکندر اپنے بائک پر گھر آ چکا تھا۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں بالکل اکیلا بیٹھا ان لمحوں کو یاد کر رہا تھا جن میں اس نے منشا جہانگیر کے ساتھ اپنا قیمتی وقت جیا تھا، یا شاید ضائع کیا تھا۔ آنکھیں میچے وہ اپنے اندر کے درد کو اپنے اندر بری طرح دبائے جا رہا تھا۔ ایک لاوا سا اس کے اندر پنپنے لگا تھا۔
دن سے شام اور پھر رات ہو گئی لیکن وہ کمرے سے باہر نہیں نکلا۔ ایک دو بار دروازہ کھٹکھٹایا گیا لیکن بالا سکندر نے کوئی توجہ نہ دی۔ آج وہ اکیلے اندھیرے کمرے میں اپنی محبت کا ماتم منا رہا تھا۔ کہاں وہ اتنا خوش تھا کہ منشا جہانگیر کے لیے اس نے ایک گولڈ رنگ بنوائی تھی۔ اپنے مشکل حالات میں بھی اس نے اس کے لیے اپنی حیثیت سے بڑھ کر کیا، لیکن شاہ تک رنگ پہنچنے سے پہلے ہی ختم کر دی۔ بالا سکندر اس رنگ کو دیکھتے ہوئے تلخیں ہنسی ہنسا۔ اس دور میں سب کچھ پیسہ ہے، منشا جہانگیر کے لیے محبت کچھ نہیں۔ منشا جہانگیر کے لیے صرف پیسہ ہے تو ٹھیک ہے، آج کے بعد یہ بالا سکندر کے لیے بھی سب کچھ صرف پیسہ ہے۔ اب اتنے پیسے کماؤں گا کہ منشا جہانگیر کہ تم پچھتاؤ گی مجھے کھونے سے، یہ میرا خود سے وعدہ ہے۔ بالا سکندر نے اسے انگوٹھی کو اپنی مٹھی میں سختی سے دبوچ لیا۔ مبارک ہو مسٹر بالا سکندر، آج سے اس میرج ہال کے مالک آپ ہیں۔ فائل میں موجود پیپرز پہ سائن کرتے ارباز صاحب نے خاموش بیٹھے بالاج کو مبارکباد دی، جسے بالاج نے سر ذرا سا خم کرتے وصول کیا۔ 2 سال کا عرصہ لگا تھا اسے برائٹ میرج ہال کے شیف سے اونر بننے میں۔ یہ میرج ہال کوئی عام میرج ہال نہیں تھا، اسے انٹرنیشنل لیول پر بھی یوز کیا جاتا تھا۔ یہ میرج ہال اس وقت پاکستان کے بہت بڑے میرج ہالز میں شمار کیا جاتا تھا، اور اس کا مالک آج سے بالا سکندر تھا۔ جو اس کی 2 سال کی کڑی محنت تھی، وہ یہاں تک کیسے پہنچا صرف وہ جانتا تھا یا اس کا خدا۔ میری دعا ہے مسٹر بالا سکندر آپ مزید کامیابیاں حاصل کریں۔ مسٹر ارباز حسین بالا سکندر کو دعائیں دیتے ہوئے چیک اٹھائے روم سے نکل گئے۔ بالا سکندر نے اپنی سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے آرام دہ انداز میں بیٹھتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ جمائی، اپنے پورے آفس کا جائزہ لیا۔ اس آفس میں وہ بہت دفعہ آ چکا تھا، لیکن ایک امپلائی کی حیثیت سے۔ آج وہ یہاں ایک مالک کی حیثیت سے بیٹھا تھا۔ کہتے ہیں ہر ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ بالا سکندر کے پیچھے بھی ایک عورت کا ہاتھ تھا، وہ عورت جو اسے ٹھکرا کے چلی گئی تھی 2 سال پہلے اس سے بے وفائی کر کے۔ بالا سکندر نے پلٹ کر نہیں دیکھا، کیونکہ وہ ان میں سے تھا ہی نہیں کہ جو پلٹ کر دیکھتے ہیں۔ وہ تو آگے بڑھنے والوں میں سے تھا۔ پلٹ کر دیکھتا تو شاید اتنی کامیابی کبھی حاصل نہ کر پاتا۔ اتنی بڑی کامیابی وہ ایسے تو جانے نہیں دے سکتا تھا۔ ایک بہت بڑا جشن تو بنتا تھا۔ اپنا موبائل اٹھاتے اس نے اپنے سب سے قریبی دوست اسفن کو کال ملائی اور اس سے آج کے لیے بہت گرینڈ پارٹی کا بندوبست کرنے کو کہا۔ میرج ہال کے پیپرز اٹھاتے ہوئے اس کے چہرے پہ ایک جیت کی سی سرشاری تھی۔ سب سے پہلے وہ یہ خبر اپنی پیاری سی ماں کو سنانا چاہتا تھا، جنہوں نے ہمیشہ سے اپنی دعا سے ہی نوازا تھا۔ بالا سکندر اپنی والدہ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ جویریہ بی بی نے اپنی ساری زندگی پس مردگی کی حالت میں گزاری۔ جب تک شوہر حیات تھے تو زندگی کا دانا پانی بہت اچھے سے چلتا رہا۔ سکندر صاحب ایک بینک میں ملازم تھے، لیکن ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ان کے ڈیتھ ہونے کے بعد انہوں نے بہت مشکل سے اپنے بیٹے بالا سکندر کو لکھایا پڑھایا، اور آج وہ اس قابل بنا کہ ماں کو سکھ اور آرام دے سکے۔ بالا سکندر گاڑی میں بیٹھا اس وقت اپنے گھر کی روڈ پر تھا۔ اسے آج اپنی ماں کو اس پرانے گھر سے نکال کر ایک بہت خوبصورت گھر پہ لے کے جانا تھا۔ وہ بہت خوش تھا، بے انتہا خوش۔ جیسے ہی گاڑی باہر کھڑی کرتے وہ اندر داخل ہوا تو وہ آس پڑوس سے کافی لوگ اس کے گھر میں موجود تھے۔ بالا سکندر تھوڑا حیران ہوا، اسے سمجھ نہیں آیا کہ یہ لوگ یہاں اچانک کیوں آ گئے، لیکن جیسے ہی وہ آگے بڑھا اس کے قدموں کو زمین نے جکڑ لیا۔ سامنے اس کی ماں مردہ حالت میں بستر پہ پڑی ہوئی تھی۔ بالا سکندر کو لگا کہ اس کے سر سے جیسے چھت چھن گئی ہو۔ ایک طرف وہ اتنے بڑے میرج ہال کا مالک بنا تو دوسری طرف اس کی ماں اس دنیا میں اسے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک شخص ماں کے داغ مغارفت پہ آنکھوں پہ آنسو لے آیا۔ آج اس کی والدہ کی وفات کو 2 ماہ ہو گئے تھے، لیکن وہ اب تک اس غم سے نکل نہیں پا رہا تھا، جس وجہ سے وہ اپنے کام میں بھی کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہا تھا۔ دروازہ کھلا اور میرال اندر داخل ہوئی۔ کیا بالاج کب تک یوں ہی سب سے الگ دلگ رہو گے؟ پلیز اب تو دنیا والوں کے ساتھ جینا شروع کر دو۔ مانا کہ آنٹی کا جانا بہت تکلیف دہ ہے، لیکن ہم مرنے والوں کے ساتھ مر تو نہیں سکتے۔ میرال نے بالاج کو اپنے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی۔ بالاج نے اسے دیکھتے ہوئے گہرا سانس خارج کیا۔ مانا کہ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، لیکن زندگی پھر پہلے جیسی رہتی بھی نہیں۔ ماں تھی وہ میری، اور میرے لیے بہت مشکلات سہے انہوں نے، اور آج جب خوشی کا وقت آیا۔ بالاج کی آنکھوں پھر سے آنسو بھرنے لگی۔ بالاج اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ آنٹی کی عمر اللہ نے اتنی ہی لکھی تھی تو میں تم کو کوئی بھی کچھ کر سکتا تھا۔ میرال پھر سے سمجھانے کی کوشش، خیر بتاؤ کیا کسی کام سے آنا ہوا؟ بالاج نے اس کا دھیان خود سے ہٹایا۔ ہاں وہ میری ایک دوست ہے، وہ اپنی برتھ ڈے پارٹی ارینج کرنا چاہتی ہے اور اس کو اس ہال میں تمام ارینجمنٹس کروانی ہے، تو دوست ہے میری، تھوڑا ڈسکاؤنٹ کر دو نا۔ میرال اپنے اصل مدعے پہ آئی۔ ٹھیک ہے
فراست صاحب سے بات کر لو اور ان کو برتھ ڈے کی ڈیٹ، مینیو اور باقی ڈیٹیلز دے دو۔ پلیز تم خود کہو نا، اگر تم کہو گے تو پھر اچھے کام سے کام کریں گے اور ڈسکاؤنٹ بھی اچھا دیں گے۔ میرال نے اس کا ہاتھ تھامے بہت ہی جذب سے کہا، جبکہ اپنے ہاتھ میں میرال کا ہاتھ دیکھتے ہوئے بلاج بہت ہی نامحسوس انداز میں اپنا ہاتھ پیچھے کر گیا۔ فراست صاحب کو ڈیٹیلز دے دو، میں پھر ان سے خود بات کر لوں گا، سنجیدہ انداز سے کہتے ہوئے بلاج نے لیپ ٹاپ آن کر لیا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ تم جا سکتی ہو۔ اوکے، تھینک یو سو مچ، دوست ہو تو تم جیسا، میرال نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا اور آفس سے باہر نکلتے اپنے دوست کو کال ملا دی۔ اس کے جاتے ہی بلاج نے لیپ ٹاپ کی اسکرین آف کر دی۔ اس کا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے زندگی کا کوئی بھی مقصد نہیں۔ ماں باپ اتنی انمول چیز ہوتی ہے نا کہ ان کے جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بھلے ماں بیمار تھی، بستر پہ تھی، لیکن ایک آسرا تھی، ایک سکون تھا اور ایک وہ تھی دعا دینے والی ہستی اس دنیا میں۔ آنکھیں میچے وہ پھر سے اپنی ماں کو یاد کر رہا تھا کہ بھولے بھٹکے سے ایک شبیہ اس کی آنکھوں میں آ سمائی۔ بلا جھٹ سے آنکھیں کھولتے ہوئے خود پہ غصہ ہوا، وہ کیسے آج بھی اس کو یاد کر سکتا تھا جو بے وفائی کی اعلیٰ مثال قائم کر کے گئی، جس نے محبت کی دھجیاں اڑاتے ایک بار بھی نہیں سوچا، وہ کیسے آج بھی اس کو یاد کر سکتا تھا۔ وہ تو صرف اس سے نفرت کرتا تھا، شاید نفرت سے کچھ بڑھ کر ہوتا تھا اس کے قابل۔ اس کے بعد منشا کو نہیں سمجھا تھا، جھٹکا وہ اٹھا تھا۔ وہ تو صرف اس سے نفرت کرتا تھا، شاید نفرت سے کچھ بڑھ کے ہوتا تو اس کے قابل بھی۔ اس کے بعد وہ منشا کو نہ سمجھتا۔ جھٹکے سے وہ اٹھا، گاڑی کی کیز اٹھاتے ہوئے اپنے آفس سے باہر نکلتے ہوئے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ اب اس کا رخ قبرستان کی جانب تھا جہاں اس کی کل کائنات اس کی ماں دفن تھی۔ منشا کیوں اتنا سوچ رہی ہو؟ جب آگے بڑھنے کا تم نے سوچ لیا تو پھر بڑھ جاؤ، پیچھے پلٹ کر مت دیکھو۔ شیزا اسے 20ویں دفعہ وہی الفاظ بولی۔ سمن وانسو سے تڑ لہجے میں اس کی جانب دیکھتے گویا ہوئی، مجھے نہیں پتا، میرے پہ یہ حالات بھی آئیں گے، مجھے اب یہ نوکری بھی کرنی پڑے گی۔ زندگی نے میرے بہت امتحان لیے، شاید مجھے بہت سخت بد دعا لگی ہے۔ بد دعا؟ کس کی بد دعا؟ کہ تم نے کسی کا دل دکھایا ہے؟ آج پہلی بار وہ شیزا کے آگے اپنا آپ کھول رہی تھی۔ میں نے تو شاید گناہ کبیرہ کر دیا، ایسا گناہ جس کی اب کوئی معافی نہیں سوائے پچھتاوے کے۔ وہ اپنے گالوں سے آنسو پوچھتے ہوئے دکھی لہجے میں بولی، پھر بھی کچھ تو پتہ چلے۔ شیزا اپنی بات پہ زور دیتے ہوئے بولی، کچھ نہیں، تم بتاؤ کب جانا ہے؟ وہ اپنے آنسو پوچھتی خود کو سنبھال چکی تھی۔ ٹھیک کل شام کو، کیونکہ فنکشن کل رات کا ہے تو پھر ہمیں شام کو ہی جانا پڑے گا نا، کافی وقت ہو جائے گا، گھر بتا دینا۔ ویسے تمہاری بات میں نے سرسری کر لی اور انہیں کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ کل کام بہت زیادہ ہے اور ورکرز کو زیادہ ضرورت پڑ جانی۔ وہاں جب تم جاؤ گی نا تب تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ کتنا بڑا ہال ہے، شاید تم نے زندگی میں اتنا بڑا ہال دیکھا ہو۔ زیادہ فلورز ہیں اس کے، ایک وقت میں 5 اوپر فنکشنز ہوتے ہیں، اتنا زیادہ ورکرز کام کرتے ہیں اور انٹرنیشنل لیول پہ جو سیمینار ہوتے ہیں ان کی تو کوئی تعداد ہی نہیں۔ شیزا جس ہال میں جاب کرتی تھی اس کی تعریفوں کی کلائی باندھ رہی تھی، اچھی اور پرکشش سیلری مل رہی تھی، اور تم کہہ رہی ہو کہ ماحول بھی اچھا ہے۔ لڑکیوں کے لیے تو پھر میں انکار نہیں کروں گی، کل شام کو پھر چلتے ہیں۔ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ ارے نہیں، میں اب چلتی ہوں، ابھی بہت دیر ہو رہی ہے، امی انتظار کر رہی ہوگی۔ کل شام کو لازمی تم اس ایڈریس پہ پہنچ جانا تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو، اور باقی کی باتیں جو میں نے تمہیں بتائی ہے ویسے ہی کرنا، ٹھیک ہے؟ شیزا سہولت سے چائے کے لیے انکار کرتے ہوئے اسے ایک کارڈ تھماتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ منشا جہانگیر اپنے ان تلخ حالات کو سوچتی تلخی ہنسی ہنس دی۔ ایک وقت تھا اس کے خواب بہت اونچے تھے اور اس کی چاہت صرف پیسہ، لیکن زندگی نے ایسا کھیل کھیلا کہ آج اسے سچ میں احساس جاگا کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، جذبات سب سے اوپر ہوتے ہیں۔ پر اب کیا فائدہ ان جذبات کو محسوس کرنے کا، کیونکہ اب تو وقت ہی نہیں رہا تھا۔ منشا کہاں مر گئی؟ جلدی آ یہاں۔ بھابھی کی آواز پہ منشا فوراً گھبرا کے اٹھی اور اندر کی جانب بھاگی جہاں اس کی بھابھی نے اس کے لیے ڈھیر سارے کام سوچ کے رکھے تھے۔ یہ دیکھ کتنا ڈھیر لگا ہوا ہے کپڑوں کا، یہ کون دھوئے گا؟ تیرا باپ سارا دن بیٹھ کے مفت کی روٹیاں توڑتی رہتی ہے، تھوڑا سا کام بھی کر لیا کرو۔ نور بھابھی نے اس کی کمر پہ ایک دھموکا مارتے ہوئے غصے سے کہا۔ منشا بڑی مشکل سے وہ درد سہتی ہوئی کپڑوں کی بڑی سی گٹری اٹھاتے چھت کی جانب بڑھی۔ اتنی دھوپ میں کپڑے دھونا جو شیر لانے کے برابر تھا۔ سارا دن وہ کپڑے دھوتی رہی اور شام کو کھانے کے وقت اس کو کسی نے نیچے نہ بلایا، اور جب وہ کام ختم کر کے نیچے گئی تو سب کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ منشا نے کچن میں جاتے اپنے لیے کچھ نکال کر کھانا چاہا تو وہاں کچھ بھی نہ بچا تھا۔ روٹی کے ڈبے میں ایک تھوڑا سا روٹی کا ٹکڑا موجود تھا، پھر اس کھول کے دیکھنے لگی تو وہاں بھی تالا لگا ہوا تھا۔ منشا کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے، خاموشی سے وہیں ایک طرف بیٹھتی اسے تھوڑی سی روٹی کے نوالے کرتی حلق میں اتارنے لگی، لیکن خشک روٹی کو وہ کیسے کھاتی؟
حلق میں آنسو کا گولا پھنسنے لگا۔ اسے یکدم کھانسی شروع ہو گئی۔ آگے بڑھ کر پانی کا گلاس منہ کو لگاتے وہ پھونٹ پھونٹ کے رو دی۔ میری یہی سزا ہے، میں اسی سب کے قابل ہوں۔ تمہاری بے لوث محبت کو ٹھکرا دیا میں نے، اپنی زندگی کا سب سے بڑا خسارہ کیا۔ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے گزرے لمحوں کو یاد کرنے لگی، جن میں سے اپنی محبت خود اپنے پیروں تلے روندا تھا۔ یقیناً تمہاری بددعا لگی ہے بالا سکندر، جو آج اپنے ہی گھر میں ملازماؤں کی طرح رہ رہی ہوں۔ ایسے ملازم جو بغیر کسی اجرت کے رکھا گیا، جس پر ہر کوئی اپنی فرسٹریشن اور غصہ اتارتا ہو۔ جہانگیر صاحب کی 3 اولادیں تھیں۔ سمیر جہانگیر سب سے بڑا تھا۔ سمیر جہانگیر سے چھوٹا اسد جہانگیر اور سب سے چھوٹی منشا جہانگیر۔ سمیر جہانگیر کی شادی اس کی پسند ناجیہ سے ہوئی تھی۔ اس کے 3 بچے تھے، 2 بیٹی اور 1 بیٹا۔ بڑی بیٹی کنسا، چھوٹی بیٹی منزہ اور بیٹا فیاض، اور تینوں اسکول گوئنگ تھے۔ اسد جہانگیر کی شادی نور سے ہوئی تھی۔ نور اس کی کلاس فیلو تھی۔ ان کے 2 بیٹے تھے، جڑواں احمد اور ماجد، دونوں ہی نرسری کلاس میں پڑھتے تھے۔ پورا گھر بچوں سے ہمہ وقت بھرا رہتا تھا۔ کمانے والی صرف 2 ہستیاں تھیں، اس لیے اور گھر کا خرچ بہت زیادہ تھا۔ اس کی دونوں بھابیاں ہی ہمیشہ اس کے اوپر چڑھ دوڑتی، پورے گھر کا کام کرواتی اور کھانے میں بس اس کو کچھ بھی نہ دیتی۔ اور یہ سب پہلے نہیں ہوتا تھا۔ یہ سب پہلے اس کے ساتھ کتنا اچھے تھے، لیکن ایک حادثے نے منشا کو سب گھر والوں کی نظر میں گرا دیا۔ رات کافی ہو گئی تھی، وہ اپنے کمرے میں جو کہ اسٹور روم تھا اس جانے پڑی۔ تھک ہار کے کاؤچ پہ لیٹی، اس کے ٹوٹتے بدن کو جیسے قرار سایہ بے اختیار زبان نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ اپنی اس حرکت پہ خود ہی حیران رہ گئی۔ عرصہ ہوا تو اس کی زبان نے شکر ادا کرنا چھوڑ دیا تھا۔ صرف شکوے اور شکایتیں ہی تو ہوتی تھی اس کی زبان پہ، جو اللہ تعالیٰ سے کرتی رہتی، لیکن ماں کی وفات کے بعد سارے شکوے شکایتیں دور جا سوئی تھی۔ وہ زندگی میں تھی، اس ہاتھ نے انہوں نے کبھی نہیں چھوڑا تھا۔ پر آج وہ اکیلی تھی، لیکن اس کے لبوں پہ شکوہ نہیں بلکہ شکر تھا۔ میرال کی دوست سمن کا آج برتھ ڈے فنکشن تھا، جس کا بھرپور انتظام برائڈ میرج ہال میں کیا گیا تھا۔ اتنے بڑے پیمانے پہ فنکشن ارینج ہوا تھا کہ دیکھنے والے ہر آنکھ خیر خواہ۔ پورے ہال کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا۔ سمن نے بھی تمام سجاوٹ کی بہت زیادہ تعریف کی۔ میرال تو پھولے نہیں سما رہی تھی۔ وہ باربی ڈال کی طرح سجی سوری اسٹیج پہ کھڑی، اب اپنے گھر والوں کے ساتھ بھرپور تالیوں میں کیک کٹ کرنے والی تھی کہ اچانک ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا، جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ کیک 7 لیئرز کی صورت میں تھا۔ ایک بڑی سی ٹرالی پہ کیک لے جایا جا رہا تھا۔ 2 لڑکیاں اس ٹرالی کو گھسیٹ کے لے کے جا رہی تھی، اور ان میں سے ایک منشا تھی، جو شام کے وقت یہاں کام کے لیے آئی تھی، پر کام اتنا زیادہ تھا کہ کسی سے زیادہ بات نہ ہو سکی، اور ڈریس چینج کرتے ہوئے وہاں کا مخصوص ڈریس پہنتے کام پہ لگ گئی۔ لیکن صبح سے اس نے صرف چائے کا 1 کپ پیا تھا، اور یہاں کے ڈھیر سارا بنا رکے کام کرتے ہوئے بری طرح تھک گئی تھی۔ اور اب اچانک ٹرالی کو گھسیٹتے ہوئے اسے بہت زور کا چکر آیا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا۔ اسی پل ٹرالی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ وہ چکرا کر زمین بوس ہوتی، اس کا ہاتھ کیک کا ایک طرف لگا اور پورا کیک کا ڈیزائن خراب ہو گیا۔ پورے ہال میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ سب کی نظریں اس وقت اس کے جانب اٹھی۔ میرال اور سمن نے تو بھی یقینی سے کیک کا بیڑا غرق ہوتے دیکھا۔ وہ کیک باربی ڈال کی شیپ میں تھا، لیکن اب اس کی کوئی شیپ نہیں بچی تھی۔ اس میں سے کچھ حصہ کیک کا زمین بوس ہو چکا تھا، اور اچھا خاصا ایسے ہی ٹرالی پہ موجود تھا۔ منشا نے اپنے ہوش و حواس واپس آتے کھڑے ہوتے گھبرا کر سب کی جانب دیکھا، اور پھر کیک کی جانب۔ آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا چلا، نہ جانے کیسے ہوا، پلیز آئی ایم سوری۔ اس نے گھبراتے ہوئے کانپتی آواز میں معافی مانگی، جبکہ میرال کا غصے سے برا حال تھا۔ اس نے آگے بڑھتے منشا کے گال پہ ایک زوردار تھپڑ مارا۔ منشا واپس زمین پر جا گری، اس کے ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا۔ اس نے بے یقینی سے مڑ کے میرال کی جانب دیکھا۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹو ٹچ دا کیک، ہمت کیسے ہوئی تمہاری اس کیک کو چھونے کی، تمہاری اوقات ہے؟ اس کو غصے سے سناتی میرال اونچا اونچا چلا رہی تھی کہ ایک پل کو سبھی کی نظریں میرال پر اٹھی۔ اتنی تمہاری ویلیو نہیں جتنی اس کیک کی ویلیو تھی، یو بلڈی، اوقات ہے تمہاری؟ نہ جانے کس کس کو رکھا بلاج نے یہاں، جن کی کوئی حیثیت نہیں۔ دو ٹکے کی لڑکی ہو تم، اور شینی بنی پھر رہی ہو، ساری سالگرہ خراب کر کے رکھ دی تم نے، ایڈیٹ یو۔ آئی ایم سوری میم، ہم نیو بنوا دیتے ہیں۔ شیزا اس طرح سے منشا کی بےزتی ہوتے نہیں دیکھ سکی، اس لیے آگے بڑھتے ہوئے معذرت کرتے منشا کا ہاتھ تھاما، اسے اپنے پیچھے کیا۔ یہ لو ایک اور آ گئی۔ تم سب مڈل کلاس لڑکیاں اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھتی ہو، تمہیں پتہ بھی ہے کہ اس کیک کی ویلیو کتنی تھی، کیا پرائس تھی اس کی، اتنی قیمت جتنی تمہاری قیمت نہیں۔ اب کی بار سمن نے بھی میرال کے ساتھ مل کر ان کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ ان کی بات پہ منشا اور شیزا نے ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھا۔ چیزوں کی اتنی ویلیو ہو گئی کہ انسان کی کوئی ویلیو نہیں رہی۔ ایک ایسا دور آ گیا تھا۔ میم آپ کا آرڈر ابھی ریپلیس ہو جائے گا، پلیز کام ڈاؤن۔ اچانک سے فراست صاحب نے آگے انہیں کہتے ہوئے وہاں سے شیزا اور منشا کو جانے کا اشارہ کیا۔ آ جائے گا واپس، کہاں سے آئے گا؟ سیم ایز اٹ از۔ آپ ابھی اسی وقت تیار کروا سکتے ہیں؟ نہیں،
سمن نے اپنا غصہ ضبط کرتے فراست صاحب کو بھی کھری کھری سنا دی۔ میم آپ پلیز تھوڑا سا ٹائم دیں، آپ کا آرڈر ہم ابھی ریڈی کروا دیں گے۔ فراست صاحب نے پھر بھی اپنا غصہ ضبط کرتے بہت نرمی سے بات کی۔ یہ تو مجھے کہاں لے آئی ہوں میرال، اس سے تو اچھا تھا میں وہیں اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر لیتی جہاں ہر سال کرتی آ رہی تھی۔ تمہارے کہنے پہ میں یہاں آئی، اب دیکھو میری ساری برتھ ڈے اسپائل ہو گئی۔ آئی ول ناٹ forgive you۔ سمن نے اپنی آنکھوں میں مصنوعی آنسو لاتے میرال سے کہا، اور سوری مائی ڈیئر ڈارلنگ، سو سوری، مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ یہاں اس طرح کے شیف بھی موجود ہے، ورنہ میں تمہیں کبھی مجبور نہ کرتی۔ آئی ایم سو سوری۔ یہ سب اس لڑکی کی وجہ سے ہوا نا، یہ چکرا کے گرنے کا ڈرامہ کرتی ہے نا کہ کس طرح بگڑتا۔ انتہا درجے کی بدتمیز اور نکمی لڑکی ہے، آپ اس کو نکالیں ابھی اور اسی وقت۔ میران نے غصے سے منشا کو بازو جھنجھوڑتے ہوئے اس کے آگے جانب دھکا دیتے ہوئے فراست صاحب سے کہا، آپ اب بدتمیزی کر رہی ہیں میرے ساتھ۔ منشا مزید برداشت نہ کر پائی۔ اوہو تو تمہارے منہ پہ بھی زبان ہے، لیکن میرے آگے چلانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس برائٹ ہول کا مالک میرا دوست ہے، اور ابھی اسی وقت اس سے کہہ کہ میں تمہیں یہاں سے باہر پھینکوا دوں گی۔ میرال اپنی برتری اس کے اوپر جتاتی پھنکاری۔ میرال کے اچانک سے اپنے عقب سے بھاری مردانہ آواز سنتے میرال کے چہرے کا رنگ پھک ہوا۔ اپنی بھاری قدموں سے وہ واٹر سچویشن کو بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا کوئی ضروری کام کر رہا تھا کہ اسے اطلاع دی گئی کہ ہال میں فنکشن کے دوران کچھ بدمزگی ہو گئی ہے۔ یہ خصوصاً گرلز کا فنکشن تھا تو اس لیے وہ اس طرف نہیں آیا اور نہ کسی میل کو آنے کی اجازت دی گئی، لیکن معاملہ بگڑا تو فراست صاحب کو بھی اندر آنا پڑا، اور اب بلاس سکندر وہاں موجود ہے۔ ابھی وہ 4 قدم کے فاصلے پہ تھا کہ اس کے قدم اپنی جگہ ٹھٹک گئے۔ سامنے کھڑی لڑکی کو وہ ہزاروں میں پہچان سکتا تھا۔ ایک دم اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی، اور اسی پل منشا کی نظر بھی آنے والی ہستی کی جانب اٹھی تو وہ پل کے چھپکنا بھول گئی۔ اس کا دل 120 کی اسپیڈ سے دھڑکا۔ اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا۔ 2 سال تک جو شخص اسے زندگی میں ایک بار بھی نہیں ٹکرایا، اور آج ٹکرایا بھی تو کہاں۔ منشا کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہتے گالوں پہ اپنا بھرم توڑنے لگے کہ ان آنسوؤں کو دیکھتے ہوئے بالاج کی نظریں اس کی گالوں پہ جا ٹھہری۔ وہ بہت بدل گئی تھی، شاید کمزور ہو گئی تھی۔ اس کا چہرہ پہلے کی طرح بھرا بھرا بالکل بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کے چہرے کی رونق بھی مان پڑ چکی تھی۔ اچانک بالاج سکندر کی نگاہ اس کی گال پہ جا ٹھہری۔ اس کے چہرے پہ 5 انگلیوں کا نشان ظاہر کر رہا تھا کہ اس پہ ہاتھ اٹھایا گیا۔ بالاج سکندر کے دل کو جیسے کسی نے چیر دیا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ اور یہ سب اتنا تماشا کس بات کا لگایا ہوا ہے؟ بالاج سکندر نے بہت سنجیدگی سے لیکن خڑک لہجے میں میرال سے پوچھا۔ بالاج اچھا ہوا تم آ گئی، یہ دیکھو اس لڑکی نے کیا کیا، سارا کا سارا کیک برباد کر کے رکھ دیا اور میری دوست کی برتھ ڈے کو اسپائل کر دیا۔ میرال نے منہ بناتے ہوئے منشا کی جانب اشارہ کرتے ساری بات بتائی۔ بالاج ایک نظر میں ہی سب جانچ گیا تھا۔ منشا نے اپنی صفائی میں کچھ بھی نہیں کہا، لیکن اس کے آنسو سب کچھ کہہ رہے تھے۔ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بیچے وہاں کھڑا، کتنا نقصان ہوا ہے فراست صاحب ان کا؟ وہ بولا بھی تو کیا؟ میرال حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ فراست صاحب بولتے میرال بالاج کے بالکل سامنے آ کھڑی۔ بالاج، اس لڑکی نے سب کچھ برباد کر دیا، تم ابھی اور اسی وقت اسے یہاں سے نکالو، چلتا کرو اس کو۔ ایسے لوگوں کو مت جاب دیا کرو جو کسی کی دوسرے کی خوشی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لڑکی نے اتنی جلن دکھائی کہ سمن کا برتھ ڈے کیک ہی خراب کر دیا۔ میرال نے اپنی پوزیشن کلیئر کرتے ہوئے مزید گھورے افشانی کی فراست صاحب، جتنا ان کا نقصان ہوا ہے اس سے ڈبل ان کو دے دے۔ بالاج سکندر کی بات پہ میرال اور سمن کا منہ بن گیا۔ بالاج سکندر چھوٹے چھوٹے قدم لیتا منشا کے قریب آیا۔ میری امپلائی پہ ہاتھ کس نے اٹھایا؟ اس کی سرد آواز پہ ایک پل کو ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ اس کی باروب شخصیت اور خوبصورت پرسنالٹی دیکھتے ہوئے کافی لڑکیاں اس سے مرعوب ہو رہی تھی۔ وہ ایک ملینئر تھا، ایک برائٹ میرج ہال کا مالک، اس کے پاس انتہا کا پیسہ تھا اور لڑکیاں اس پہ رش کرنے لگی تھیں۔ ایسے میں اس کی اس بات پہ سب لڑکیوں نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے بالاج سکندر کو دیکھا، جس کی نگاہیں اپنی اس عام سی امپلائی پہ تھی۔ میں نے کچھ پوچھا ریاست صاحب، میری امپلائی پہ ہاتھ کس نے اٹھایا؟ اب کی بار بالاج کی آواز قدرے اونچی اور لہجے مزید سخت ہو گیا۔ ریاست صاحب نے میرال کی جانب اشارہ کیا۔ بالاج نے قہر کی نظر اس کی جانب دیکھا تو میرال سہم کے حلق تک کرتی سٹپٹا کے اسے دیکھنے لگی۔ وہ سب اچانک سے ہوا، میرا ارادہ نہیں تھا ہاتھ اٹھانے کا، لیکن بے اختیار اٹھ گیا۔ غصے میں میرال نے بالاج کا غصہ دیکھتے فوراً کہا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ بالاج سکندر اپنے اسٹاف کی بہت عزت کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہاں پہ لڑکے اور لڑکیاں سب کام کرتے تھے، لیکن ماحول بہت اچھا تھا، اور سب کی وجہ بالاج سکندر تھا، جو سختی سے اس چیز کی کیئر کرتا تھا کہ کوئی بھی کہیں پہ بھی مسئلہ نہ ہو۔ اور آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اس کی ایک اسٹاف ممبر پہ ہاتھ اٹھایا گیا تھا۔ بے شک وہ امپلائی اس کی ایکس لور تھی، لیکن تھی تو اس کی امپلائی نہ، اور وہ اپنے امپلائیز کی بہت عزت کرتا۔ میرال معافی مانگو۔ بالاج کی بات پر میرال کا چہرہ بے عزتی کے احساس سے لال سرخ ہوا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو بالاج؟ میں اس ایک عام سی لڑکی سے کیوں معافی مانگوں جو صرف ایک ویٹرس ہے؟ اگر اس پہ ہاتھ اٹھا دیا تو کون سا بڑا گناہ ہو گیا؟ پلیز لیو اٹ۔
میرال نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، ہاں ایک عام ویٹریس ہے لیکن انسان عام نہیں ہے۔ بہتر ہوگا تم معافی مانگ لو، ورنہ کیا؟ میرال کو اس کی تنقید پہ غصہ آیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے اس وقت سب کی توجہ کا مرکز تھے۔ پاس کھڑی تھر تھر کھانپتی اپنے نازک وجود کے لیے منشا جہانگیر یکٹک بلاج سکندر کو دیکھے جا رہی تھی، جو آج بھی نہیں بدلا تھا۔ جیسے 2 سال پہلے تھا ویسے ہی آج بھی تھا۔ معافی مانگو گی میرال ابھی اسی وقت، ورنہ تم جانتی ہو بلاج سکندر کیا کر سکتا ہے۔ بلاج سکندر نے جس طرح سے اس کو دھمکی دی تھی، میرال تھوڑا سہم گئی۔ وہاں موجود سب لڑکیوں کو دیکھتی وہ بری طرح شرمندہ ہو رہی تھی۔ آئی ایم سوری، دھیرے سے کہتے اس نے اپنا رخ پلٹا اور وہاں سے باہر نکلتی چلی گئی۔ سمن نے بھی سر نفی سے ہلاتے وہاں سے چلے جانا مناسب سمجھا۔ فراست صاحب سب میس کلیئر کروائیں فوراً۔ اب کی بار وہ بنا منشا کو دیکھی فراست صاحب کو کھردرے لہجے میں الٹیمیٹم دیتا واپس پلٹ گیا۔ واؤ کیا پرسنالٹی ہے بلاج سکندر کی، ایسے ہی نہیں یہ شخص ہر لڑکی کا کرش ہے۔ شزا نے دل سے بلاج کی تعریف کرتے منشا کی جانب دیکھا جس کے چہرے پہ 5 انگلیوں کے نشان واضح تھے۔ تم چلو میرے ساتھ، شزا اسے اپنے ساتھ لیے اندر چلے گئی اور اس کے گال پہ مرہم لگانے لگی، جبکہ آنسو منشا کی آنکھوں سے ایک پل کو نہیں تھم رہے تھے۔ کیوں رو رہی ہو؟ تمہیں سر نے کچھ کہا؟ بلکہ انہوں نے تو تمہاری سائڈ لی ہے اور اس سے لڑکی سے معافی بھی منگوائی جو سر کی دوست تھی۔ شزا کی بات پہ منشا نے حیرت سے اس سے دیکھا۔ دوست؟ ہاں بہت دفعہ سے یہاں آتے دیکھا ہے، بہت ایٹیٹیوڈ والی ہے، لیکن اچھا ہوا آج بےزتی ہو گئی، اب دوبارہ نہیں آئے گی۔ شزا منہ بنا کے بولی، سمن مجھے بلاج سر سے ملنا ہے، مجھے ان سے ملوا دو پلیز ایک بار۔ وہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ پہلے تو شزا سوچ میں پڑ گئی، پھر اس بات میں سر ہلاتے وہاں سے اٹھ گئی۔ اپنے آفس میں آتے وہ زور سے دروازہ لاک کر گیا۔ اس کے اندر درد کا طوفان اٹھا۔ اور تقریباً 2 سال بعد اس کے سامنے تھی، لیکن وہ نہیں تھی جس سے غرور زم اسے چھوڑ کر گئی تھی۔ اس کی حالت اس کی کم مائگی کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ ایسی کیوں ہو گئی تھی؟ وہ تو بہت بلند و بانگ دعوے کر کے گئی تھی، پھر کیا ہوا؟ بلاج جتنا سوچتا جا رہا تھا اتنا الجھتا بھی جا رہا تھا۔ اس کے گال پہ انگلیوں کے نشان نے اسے سخت تکلیف پہنچائی تھی۔ آج بھی وہ اس کی تکلیف پہ تڑپ اٹھا تھا کیونکہ اسے خود پہ غصہ آ رہا تھا۔ انٹرکام پہ مسٹر فراست کو اندر بلا کے منشا کے بارے میں مکمل انفارمیشن لی۔ وہ اس کے میرج ہال میں کام کر رہی تھی اور وہ بے خبر تھا، لیکن فراست صاحب کے بتانے پہ وہ چپ سا ہو گیا۔ وہ آج ہی آئی تھی جاب کے لیے پہلی بار۔ بلا سکندر کے میرج ہال پہ وہ لڑکی جاب کے لیے آئی اور اسے تھپڑ پڑ گیا۔ وہ اپنی آنکھیں سختی سے میچ گیا۔ آپ جائیں مسٹر فراست، سر کیا اس لڑکی کو جاب سے نکال؟ میں نے ایسا کب کہا؟ بلاج آج چھمبے سے نہ دیکھا۔ سوری سر، مجھے لگا کہ آج کے حادثے کی وجہ سے اور جو اتنا نقصان بیٹر مسٹر فراست، میرے لیے آج بھی انسان کی ویلیو اوپر ہے، پیسہ نہیں۔ وہ خردلے لہجے میں بولا، جی سر، آپ مجھے مس منشا کی فائل بھجوائیں۔ آرڈر دیتا آپ اپنے کام میں بزی ہو گئے، جبکہ دل و دماغ میں منشا چھائی ہوئی تھی۔ منشا نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا اس کی چھوٹی بھابھی کی نظر اس پہ جا ٹھہری۔ کرائی نوکری، بڑے دھڑلے سے گئی تھی جیسے بہت بڑی جاب ہو۔ پتہ لگ گیا ہمیں، وہ رمزو نے بتایا کسی ہوٹل میں ویٹر بنی ہو تم۔ بھابھی کی تنزیہ الفاظ میں منشا کا دل بری طرح دھکا۔ بھابھی، وہ میرج ہال بہت بڑا تھا، وہاں جاب کر رہی ہوں اور آپ جانتی ہیں سیلری کتنی ہے، پورے 50,000۔ اس کی بھابھیاں بہت لالچی عورتیں تھیں، اس لیے منشا نے اپنی سیلری بتاتے چپ کروانا چاہا، جسے سن واقعی ان کی آنکھیں چمک اٹھی۔ خیر اب اتنی بھی زیادہ نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ تو بن جائے گا، بس تم اپنی ساری سیلری لا کے میرے ہاتھ میں تھمانا، سمجھی؟ اپنی بھابھی کی بات سنتے منشا نے اس بات میں سر ہلایا جبکہ اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ شزا نے اس کی بہت منتیں کی تھی کہ وہ کچھ کھا لے۔ وہ برتھ ڈے کا کیک اسپوائل ہو گیا تھا، وہ پورے سٹاف میں بڑھ گیا، لیکن منشا نے ذرا سا بھی نہ چکھا۔ بھابھی میں چینج کر کے آتی ہوں تو روٹیاں ڈال دیتی ہوں، منشا نے جلدی سے کہا۔ ارے ہم کھانا کھا چکے ہیں سب، تم بھی سو جاؤ جا کے، کل جلدی جانا ہوگا نا کام پہ۔ بھابھی لالچی پن سے کہا۔ بھابھی میں کھانا کھا لوں پھر سوؤں گی، ٹوٹے لہجے میں کہا۔ ارے وہاں اتنے بڑے میرج ہال سے آئی ہوں، انہوں نے تمہیں کھانا نہیں دیا؟ بھابھی نے ماتھے میں بڑھ ڈالے پوچھا۔ دیا لیکن میں نے نہیں لیا، مجھے اچھا نہیں لگا تو، اور پھر گھر کے کھانے کی بات الگ ہوتی ہے نا۔ منشا نے بمشکل مسکراتے کہا، ہاں وہ تو ہے، لیکن تمہیں پتہ ہے گھر میں کھانے والے افراد کتنے ہیں، کبھی بچتا ہے کبھی نہیں۔ تم ایسا کیا کرو وہاں سے کھا کر آیا کرو۔ اچھا اب کافی رات ہوگی، میں نے سونے جانا ہے، تمہارا انتظار کر رہی تھی، دیکھ لو میں ہی جاگ رہی تھی تمہارے خاطر۔ اب کل کو سیلری ملے تو مجھے بھولنا مت۔ وہ احسان جتانے والے انداز میں بولتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ وہ اس بات میں سر ہلاتے ان کے جاتے بری طرح رو دی۔ کیا میں اتنی بری ہوں کہ میرے ساتھ یہ سب سلوک کر رہے ہیں؟ نکاح ان کی مرضی سے کیا تھا میں نے، لیکن اس شک کی حرکتوں کی وجہ سے میں نے اس سے ڈائیورس لی، وہ کسی کو دکھا نہیں۔ کیسے وہ مجھے دھوکے سے بلوا کے اپنے دوستوں کو خوش کرنا چاہ رہا تھا، بجائے میرا ساتھ دینے کے سب میرے خلاف ہو گئے کہ گھر بیٹھے طلاق کیوں لے لی۔ بھلے وہ امیر تھا لیکن اس گرے ہوئے انسان کو میں اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتی تھی۔ اور میرے بھائی آنکھیں کان منہ سب سیے بیٹھے تھے، اچھے سے جانتے ہیں کہ ان کی بہن بے قصور ہے، پھر بھی
پھر بھی کوئی میرا حمایتی نہیں ہے یہاں، بلکہ سب انتظار میں کہ منشا کوئی غلطی کرے اور اس کو سزا دے۔ وہ اپنے آنسو پوچھتے اندر بڑھنے لگی کہ اس کے موبائل پہ شزا کی کال آنے لگی۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ منشا کو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ اسے جاب سے نکال دیا جائے گا، ایک جو آج حادثہ ہوا اور دوسرا بلا سکندر بدلے کی آگ میں جل رہا ہوگا۔ ہاں سب خیریت ہے، دروازہ کھولو جلدی سے۔ شزا کی رازداری سے کہنے پہ منشا نے فوراً دروازہ کھولا اور سامنے شزا کو اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ دیکھ حیران ہوئی۔ یہ پکڑو شوپر، تمہارا حصہ سب ورکرز کو ملا، تم اپنا حصہ چھوڑ آئی، بہت جلدی میں تھی۔ یہ رکھو، ہم جا رہے ہیں، رات بہت ہو گئی ہے، چل کامی۔ وہ بنا منشا کی سنے اپنی کہتی جا چکی تھی۔ منشا نے دروازہ بند کرتے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھائے۔ شوپر کھولا تو اس میں 3 باکسز تھے۔ انہیں کھولا تو بے اختیار آنکھیں جھلک پڑی۔ ایک میں کیک، ایک میں باربیکیو اور ایک میں رائس تھے، اور سب اتنا زیادہ تھا کہ منشا 2 دن تک ختم نہ کر پاتی۔ لیکن آج پہلی بار اس نے سیر ہو کے کھانا کھایا تھا۔ بھوک بھی اتنی شدید لگی تھی کہ اسے آج واقعی رہا نہ گیا۔ کھانا کھاتے باقیوں کے فریج میں رکھنے کی نیت سے گئی تو آج فریج بھی کھلا تھا، اور منشا کو حیرت ہوئی، لیکن وہ بقیہ کھانا فریج میں رکھتی واپس آ گئی۔ وضو بناتے عشاء کی نماز ادا کرتے اپنے رب کا شکر ادا کیا، اور پھر سورہ ملک کی تلاوت کرنے لگی، جو اس کا روز کا معمول تھا۔ اس کی بس یہی اللہ سے دعا تھی اور یقین تھا کہ اس سورے سے جہنم کی آگ اسے بچائے گی، اور اب تو اسے وہ زبانی بھی یاد ہو گئی تھی۔ بستر پہ لیٹتے وقت پھر سے بالا سکندر اس کے خیالوں میں آ سمایا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ ڈیشنگ ہو گیا تھا، اور اللہ نے اسے کتنی ترقی سے نوازا۔ کہاں وہ ایک چھوٹی سی فرم میں جاب ملنے پر اسے پرپوز کرنے آیا تھا، اور کہاں آج وہ ملینئر بن گیا تھا۔ وقت وقت کی بات ہے، اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت، سب اس پاک رب کی منشا تھی۔ کیا میں اسے یاد ہوں گی؟ اس سوال پہ اس کے ارد گرد بالکل خاموشی چھا گئی، اور وہ آنکھیں میچے گہری نیند میں چلی گئی۔ اگلا ایک ہفتہ کافی بزی رہا۔ اس کے بعد دیگر فنکشنز نے سب کو تھکا دیا۔ اس سب میں شزا نے اس کا بہت ساتھ دیا۔ وہ یہاں بہت خوش تھی، سب لوگ بہت اچھے تھے۔ پراسد صاحب سب امپلائیز کا بہت خیال رکھتے تھے، اور اکثر و بیشتر انہیں فنکشنز کے اینڈ پہ جو بھی کھانا وغیرہ بچ جاتا وہ سب امپلائیز میں تقسیم ہو جایا کرتا۔ منشا وہ گھر لے جاتی تو سب بچے خوش ہو جاتے۔ بھابھیوں کے موڈ بھی دھیرے دھیرے بحال ہونے لگے، لیکن بھائی ہی تھے جو لیے دیے انداز میں رہتے۔ پہلے منشا بہت سوچتی تھی، دکھ کرتی تھی، پر اب اس نے سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ وقت گزرنے لگا، پہلے سے بہت کچھ بہتر ہونے لگا۔ آج اس کو سیلری ملنی تھی اور وہ بہت ایکسائٹڈ تھی۔ سب ورکرز آج خوش تھے، سیلری سب کو ہی اچھی لگتی تھی۔ کیا ہوا، اتنی چپ چپ کیوں ہوں، اور سیلری کہاں ہے، ایسے کیوں واپس آ گئی؟ شزا جو سیلری لینے گئی تھی اسے منہ لٹکائے واپس آتا دیکھ منشا پوچھ بیٹھی، اس ماہ کی سیلری کسی کو نہیں ملے گی؟ واٹ؟ منشا کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ وہ جو برتھ ڈے پہ نقصان ہوا تھا اس کی سزا کے طور پہ اس ماہ کی سب کی سیلری روک دی گئی۔ بٹ ڈونٹ وری، کچھ سینئر امپلائیز نے بات کی، شاید ہاف سیلری مل جائے، لیکن ابھی زیادہ امید نہیں رکھتے۔ شزا نے اسے وجہ بتائی تو منشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سب میری وجہ سے ہوا تھا، تو میری سیلری روک لیتے، آپ سب کی کیوں روکی؟ وہ آنسو پوچھ سے اپنا غصہ دباتے بولی، تمہاری سیلری اتنی ہے کہ نقصان پورا ہو جاتا۔ سر نے اس لڑکی کو ڈبل پیمنٹ دی، اب دعا ہے کہ اگلے ماہ پوری مل جائے۔ شزا سر نفی میں ہلاتی وہاں سے چلے گئی، جبکہ منشا کا دل بھی اب کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ یہ سب غلط تھا، کسی ایک کے کیے کی سزا سب کو کیوں؟ جب سے وہ یہاں آئی تھی اسے ایک بار بھی دوبارہ بلاس کا سامنا نہیں ہوا تھا، لیکن شاید اب ملاقات لازمی تھی۔ وہ اس کے آفس جان گئی تھی، بہت خاموشی سے سب سے نظر بچاتے اس کے آفس کی جانب بڑھی۔ دروازے پہ دھیرے سے دستک دیتی وہ اندر داخل ہوئی۔ سامنے ہی چیئر پہ بیٹھا وہ لیپ ٹاپ کھولنے اور اپنے کام میں بزی تھا۔ منشا کا دروازہ کھول کر اندر آنے پہ ایک نگاہ اس کی جانب کرتے اسے دیکھا۔ اس ایک نگاہ میں کیا کچھ نہیں تھا۔ منشا کا ننھا سا دل سہم گیا۔ کس کی اجازت سے آپ یہاں آئی ہیں؟ بلاج کی سخت گیر آواز میں منشا کا دل اندر ہی اندر بری طرح سکڑا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی۔ اندر کس نے آنے دیا آپ کو؟ بلاج کا لہجہ ابھی بھی سخت تھا۔ وہ غصے سے اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی جانب بڑھا۔ میں صرف اتنا کہنے آئی ہوں، اس دن جو بھی ہوا سب میری غلطی کی وجہ سے ہوا تھا۔ آپ میری سیلری روک لیں، باقی امپلائیز کو ان کی سیلری دے دیں پلیز۔ وہ جلدی سے اپنے مدعے پہ آئی۔ تم ہوتی کون ہے مجھے آرڈر دینے والی؟ وہ اس کی طرف قدم بقدم بڑھاتا چلا جا رہا تھا، جبکہ منشا انہی قدموں پر ڈرتے ہوئے پیچھے قدم لے رہی تھی کہ وہ دیوار سے جا لگی۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہے تھے۔ ایک کی آنکھوں میں درد تھا تو دوسرے کی آنکھوں میں غصہ۔ میں آرڈر نہیں دے رہی، ریکویسٹ کر رہی ہوں۔ اب کی بڑھ لہجہ دھیما تھا۔ تمہاری اتنی اوقات بھی نہیں کہ تم ریکویسٹ کر سکو۔ بلاج اس کے چہرے کا مکمل طواف کرتا گمبھیر لہجے میں بولا۔ اس کے بہت قریب کھڑا ہوا اس کی خوشبو کو آج کتنے عرصے بعد محسوس کر رہا تھا۔ اس کے دل کو جیسے سکون سا آنے لگا۔ اس کی بے چین طبیعت ایک دم بحال ہونے لگی۔ پلیز مان جائیں، وہ سب غریب لوگ ہیں اور اپنا گھر بار چلانے کے لیے نوکری کر رہے ہیں، ان کا رزق مت چھینے۔
अब की बार मंशा के लहजे में दुख भी था। कुछ पल यूं ही खामोशी छा गई। दोनों की सांसों का तालमेल सुनाई दे रहा था। मंशा जहांगीर कब से गरीबों की फिक्र करने लगी? वो दो कदम पीछे हटा और गहरा तंस का तीर बरसाया। और तुमसे किसने कहा कि मैं उनका रस छीन रहा हूँ? ये तो तुम्हारे आने के बाद हुआ है। तुमने किया ही ये सब, अब भुगतना तो सबको पड़ेगा। वो वापस अपनी सीट पर जा बैठा। आप मेरी सैलरी काट लें प्लीज़, बाकियों को दे दें। उसके पास टेबल पे आती मिन्नत भरे लहजे में बोली, जानती हूँ कितना लॉस हुआ है। माथे पर बल डाले मंशा को घूर के देखा। पूरे 10 लाख का। 10 लाख क्या बोल रहे हैं? वो सब कुछ 10 लाख का था। मंशा की आंखें हैरत से फटने को थी। बलाज ने चेयर के साथ लगाते उसे गहरी नज़रों के सार में लिया। नहीं, लेकिन मुझे डबल पेमेंट करनी पड़ी ना, तो जाहिर बात है मैं खुद का नुकसान तो नहीं करूँगा ना। और तुम अकेली 10 लाख दे सकती हो तो ठीक है, मैं सबको उनकी सैलरी दे देता हूँ। बलाज, उसका नाम लिए उसका दिल बुरी तरह धड़का गई। आज इतने अरसे बाद उसके लबों से अपना नाम सुनता बलाज वापस उन्हीं पुराने लम्हों में खो गया। अंशा की आंखों से दो आंसू गाल पे जा ठहरे तो उसने जल्दी से उन्हें साफ किया। जब तक आपके 10 लाख पूरे नहीं हो जाते मैं यहाँ बगैर सैलरी के काम करने को तैयार हूँ। आप प्लीज़ बाकियों को उनकी सैलरी दे दें। वो सर झुकाए बोली। वो लड़की जिसने कभी भी बात करते नजरें नहीं झुकाई थी, आज झुकाए सर खड़ी थी। 1 साल तक तुम्हें फ्री में काम करना पड़ेगा इस अमाउंट को मुकम्मल करने के लिए। बलाज की बात में मंशा ने अपनी पलकें उठाते आज की बेहिस बाला सिकंदर को देखा। मुझे मंजूर है, वो फौरन मान गई। ठीक है, मैं मिस्टर फरासत से कह के पेपर्स बनवाता हूँ, इस पे साइन कर देना। बलाज ने अब बात ख़त्म करते अपना लैपटॉप ऑन किया। अब कहने को कुछ बचा नहीं था। मंशा ने एक नज़र उसे देखा और सर झुका के वापस पलट गई। लेकिन बाहर आते ही शिजा उसकी गले से लग गई। यार देखो, सबको सैलरी मिल गई, हम सब ऐसे ही इतना परेशान थे। शिजा खुशी से चहक रही थी। मंशा भी ज़बरदस्ती मुस्कुरा दी। जाओ तुम भी सैलरी ले आओ, फिर चलते हैं घर। शिजा की बात पे मंशा ने धड़कते दिल से उसकी जानिब देखा। समन, तुम चली जाओ घर, मुझे थोड़ा काम है, मैं लेट जाऊंगी। मंशा ने उसे टाला। वो नहीं चाहती थी कि वो मंशा को बिना सैलरी के जाते देखे। वो ये बात किसी को नहीं बताना चाहती थी। अच्छा ठीक है, सब जा रहे हैं। सर ने आज छुट्टी भी दे दी है, कोई फंक्शन भी नहीं और बारिश भी आने वाली है। सर कितने अच्छे हैं ना, सब एम्प्लॉयज़ का कितना सोचते हैं। सो स्वीट ऑफ हिम। शिजा बालाज की तारीफ करती जा चुकी थी जबकि मंशा तलखी हंसी हंसी और मिस्टर फरासत के ऑफिस में जाते पेपर साइन करते वो बाहर आ गई। वहीं एक तरफ बैठे वो कॉफ़ी पीने लगी। ये आदत भी बलाज की वजह से लगी थी। वो बहुत कॉफ़ी पीता था और मंशा को कॉफ़ी से चिढ़ थी। लेकिन जब से वो लाइफ से निकला था तब से मंशा ने कॉफ़ी पीना शुरू कर दी। वो घर के लिए निकलने लगी थी, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। वो एक तरफ बैठी कॉफ़ी पीती इस बारिश को देखने लगी जो आंधी तूफान बनी बरसती जा रही थी। लेकिन वो बेफिक्र कॉफ़ी का मग थामे विंडो से बाहर देखती खाली उस जहन बैठी थी। वो आने वाले वक्त को सोचना नहीं चाहती थी। दोनों भाभियाँ इसकी सैलरी का वेट कर रही थी। उसने डिसाइड किया था बड़ी भाभी को 30,000 और छोटी को 20 दे देगी ताकि दोनों खुश हो जाएं। पर यहाँ से तो उसे फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। बेख्तियार इसकी आंखों छलक पड़े। और शायद 1 साल तक उसे यहाँ से कुछ नहीं मिलना। क्या इसके घर वाले उसे जॉब करने देंगे, वो भी बिना सैलरी के, जबकि वो पेपर्स पे साइन भी कराई थी। एक हौक भरती वो सर टेबल पर गिरा गई। उसकी कॉफ़ी ठंडी हो चुकी थी। आंखों से आंसू बहते टेबल पर गिरने लगे। मैम। प्यून उसके पास आया तो उसने सर उठा के उसे देखा। मैम, सब क्लोज करना है, आपको अब जाना होगा। वो बहुत अदब से बोला तो मंशा बिना क्लब्स का बैग उठाती वहाँ से बाहर निकल गई। बारिश अभी भी ज़ोरों से बरस रही थी। मैम, आप नीचे काउंटर पे वेट कर ले, बारिश रुके तो आप। प्यून बोल रहा था पर वो जा चुकी थी। बाहर आई तो बारिश के खतरों ने 1 मिनट से पहले उसे मुकम्मल भिगो दिया। वो सर से पैर तक बारिश में नहा गई। पूरी सड़क सुनसान थी। उसे काफ़ी ज़्यादा चल के स्टॉप पे जाना, पर आज तो वापसी ये लिए उसके पास पैसे भी नहीं थे। ये सब याद करते शिजा का उधार भी याद आ गया। वो अपनी आंखें सख्ती से मीच गई। आज उसका उधार भी उतारना था जो वो उसका किराया देती रही। बारिश के साथ वो भी ज़ारो कतार रो रही थी, लेकिन बारिश ने उसका भरम रखा हुआ था। एक तरफ लगे बेंच पे बैठते वो हिचकियों से रोने लगी। ना जाने और कितना वक्त उसको इस आजमाइश को ख़त्म होने में था। आज वो बहुत खुश थी, क्या कुछ नहीं सोचा था उसने। घर जाने की भी जल्दी थी, पर अब यही दिल था कि घर ना जाए, बल्कि कहीं और जाके छुप जाए जहाँ उसका कोई पहुँच ना सके। बैग में पड़ा मोबाइल बज बज के खामोश हो गया, पर मंशा को होश ही कहाँ था। उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि घर जाके क्या बोले। वो हज़ार बहाने सोच चुकी थी, लेकिन सब कुछ फिर से सोचते वो हिम्मत हारी थी। अब तो बारिश ने भी उसके 14 तबक रोशन कर दिए थे। उसे मजबूर और उठना पड़ा, लेकिन वो चरकरा के फिर से बेंच पे गिरी। उसी लम्हे एक गाड़ी उसके पास से गुजरी, लेकिन आगे जाके रुकती। वो वापस पीछे पलटी। मंशा का दिल जोरों से धड़कने लगा। गाड़ी से उतर के आने वाला शख्स उसको देखती मंशा अपना सांस रुक गई। वो छतरी उठाए उसके पास आ खड़ा हुआ। सर से पैर तक गहरी तमस्कुराना नजरों से उसे देखा।
بہت بڑے دعوے کر کے طلاق لی تھی تم نے، میں یہ کر دوں گی، میں وہ کر دوں گی، بنا میرے تم کھڑی بھی نہیں ہو سکتی، چی چی چی، وہ سب بناوٹی باتیں تھیں۔ تم تو یہاں آج ایسے بیٹھی ہو جیسے فقیر نہیں ہو، بھیک مانگنے بیٹھی ہو۔ امان نے اس کا مذاق بنایا۔ اپنی حد میں رہو تم، میں جیسی بھی ہوں اپنی لائف میں خوش ہوں، ایٹ لیسٹ تمہاری طرح کریکٹر لیس نہیں۔ وہ غصے سے کامتی آواز میں بولی، جس میں امان کو سخت غصہ آیا اور اس کی جانب غصے سے بڑھتے اس کا بازو دبوچ گیا۔ منشا بری طرح گھبرائی۔ بہت زبان چلتی ہے نا تیری، چل اب اس کے دن جو ادھار رہ گیا تھا نا آج پورا کروں گا، اور صرف میں نہیں میرے دوست بھی تیرے حسن سے لطف اندوز ہوں گے، ان کی آج کی رات کو رنگین بنائے گی تم۔ وہ خباثت سے بولتا اسے کھینچنے لگا کہ منشا پورا زور لگاتے اپنے بازو سے چھڑاتی واپس ہال کی جانب بھاگی تھی، لیکن ابھی وہ قدم اندر رکھتی کہ امان نے اسے دبوچ لیا۔ وہ بہت بری طرح سڑک پہ گری، اس کی کلائیوں میں پہنی کانچ کی چوڑیاں ٹوٹتی اس کی کلائی میں بےوس ہوئی، وہ تڑپ گئی۔ اس کی دل خراش چیخ سنتے پارکنگ کی طرف بڑھتے بلاج کے قدم تھمے۔ ایک پل کو لگا تھا امان کو انسان سے جانور بننے میں۔ اس نے غصے سے منشا کی شرٹ کو کندھوں سے پکڑتے دبوچا اور کھینچ کے چاک کر دیا۔ منشا بلک بلک کے روتی اسے خود سے دور کرتی تڑپ رہی تھی۔ اس کے جسم کی اریاں کرتا وہ اپنی شرٹ اتار کے دور اچھال گیا۔ اپنے سینے پہ بازو باندھے وہ شیطان کو سہمی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں میچتی دل سے اپنی موت کی دعا کی۔ اگلے ہی پل امان کی چیخ سنائی دی۔ منشا نے جھٹ سے آنکھیں کھولتے دیکھا تو بالاش سکندر اس پہ بری طرح پیٹ رہا تھا، دیوانوں کی طرح پیٹتا اسے لہولہان کر گیا، ادموا کر گیا۔ منشا کا جی چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ دور گرا دوپٹہ اپنا حسرت سے دیکھتی وہ اٹھنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ اس کا ہاتھ بیگ سے ٹکرایا، کانپتے ہاتھوں سے بیگ کھولنا چاہا لیکن ہمت جیسے جواب دے گئی۔ آج اپنی بے بسی پہ رونا آ رہا تھا۔ اس حال میں اسے دو مردوں نے دیکھا۔ اس کا جی چاہا وہ اپنا جسم مٹا دے، وہ خود کو کہاں چھپا تھی۔ اپنا چہرہ چھپاتے وہ اپنے آنسو روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے جسم سے جیسے رفتہ رفتہ جان نکل رہی تھی۔ بلاج اس شخص کو بے ہوش وجود غصے سے ایک طرف پھینکتا منشا کی جانب بڑھا۔ بلاج کے اس وقت غصے سے برا حال تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا منشا کی جان اپنے ہاتھوں سے لے لے، اس کا گلا دبا دے۔ جھک کر اس کے بازو کو غصے سے تھاما تو وہ ہی گرتی زمین بوس ہونے لگی۔ بلاج نے اس کا سر نیچے لگنے سے پہلے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اس کی بکھری حالت دیکھتے وہ جلدی سے اپنا کوٹ اتارتا اس پہ پہنا گیا اور اپنی باہوں میں اٹھائے وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنے اپارٹمنٹ میں تھا۔ منشا کو گود میں اٹھائے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ اسے دھیرے سے بستر پہ لٹاتا وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگا جو پل میں مرجھا گیا تھا۔ آج وہ بہت خوش تھی۔ سیلری ملنے کی خوشی میں اس کے چہرے کی رونق دیکھی تھی آج بلاج نے، لیکن ابھی کے چہرہ وہ نہیں تھا۔ اس پل منشا کو وجود بالکل لاغر تھا۔ اس کی سینے پر اس کا بیگ دیکھا جسے اس نے دبوچا تھا شاید، اور اب بیگ میں موجود فون کی آواز سنتا اسے کھولنے اس میں موبائل نکال کے دیکھنے لگا۔ ایک دن منشا جہانگیر اتنی امیر ہوگی، اپنا آئی فون لے گی، اور یہ سیلفی وہ سیلفی کہ منشا جہانگیر رکے گی نہیں۔ کال ایک بار پھر سے آنے لگی تو وہ خیالے سے چونکتے اس بٹن کو فون یس کر گیا۔ منشا کہاں ہو تم؟ جانتی ہو کتنی دیر ہو گئی ہے؟ شزا گھر آ گئی، تم کیوں نہیں آئی ابھی تک؟ مقابل اس کی بڑی بھابھی شور مچا رہی تھی۔ بارش بہت تیز ہے، وہ آفس میں ہی ہے، جسے رکتی اسے آفس کی گاڑی چھوڑ آئے گی۔ مقابل بھاری مردانہ آواز سنتے بھابھی چونکی۔ آپ کون ہیں؟ اس کا باس۔ اب کی بار لہجے میں مٹاس تھی۔ جی۔ منشا پہ ایک نگاہ ڈالے بولا۔ اچھا منشا کو سیلری مل گئی نا؟ اسے کہیے گا سنبھال کے گھر لائے، آج کل کے حالات اتنے خراب ہیں کہ لٹیرے ہاتھوں ہاتھ لوٹ کے لے جاتے ہیں۔ وہ نصیحت کر رہی تھی۔ جی سیلری وہ بہت سنبھال کے لائے گی، اور اتنا اچھا کام کیا ہے منشا جہانگیر نے کہ اسے بونس الگ سے ملا ہے۔ بلاج نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ ہائے سچی، یہ تو بہت اچھا ہو گیا۔ لڑکی ہے بھی تو کافی محنتی، پورے گھر کا سارا کام اکیلے کرتی ہے۔ تو بھابھی روانی میں بولتی جا رہی تھی کہ ایک دم خود کو بریک لگایا۔ اچھا اسے نا آپ کہنا کہ ہم سے رابطہ کر لے اور جلدی گھر آئے۔ کال کٹ چکی تھی۔ اس کے گھر والوں کو اس کی نہیں، اس کی سیلری کی فکر تھی۔ وہ آتش دان میں لکڑیاں سلگاتا کمرے کو گرم کرنے لگا۔ موسم اتنا ٹھنڈا نہیں تھا لیکن بارش نے ہر طرف جھلتر کی ہوئی تھی۔ منشا پہ لحاف دیتا وہ خود وہیں بیٹھ گیا۔ وہ یوں ہی بیٹھا احتساب کرنے لگا ان 2 سالوں میں زیادہ خسارہ کس نے اٹھایا۔ کچھ ہی دیر میں منشا کو ہوش آ گیا تو وہ چلاتے ہوئے جھٹ سے اٹھی۔ لحاف اس کے اوپر سے ہٹ گیا۔ کوٹ کا گلا آگے سے کافی اوپن تھا کہ اس کے جسم کی رعنائیوں کو چھپا نہیں پا رہا تھا۔ بلاج نے اپنے ہونٹ کے کناروں کو دانتوں تلے دباتے اپنے نظروں کا رخ پھیرا۔ منشا نے خود پہ نگاہ دوڑائی تو فوراً لحاف خود سے ڈھانپا۔ آپ مجھے یہاں کیوں لے آئے؟ وہ اپنے آنسو ضبط کرتے بولی۔ جس حال میں تم تھی کیا تمہیں تمہارے گھر لے کے جاتا؟ وہ غصے سے بھڑکتا اس کے قریب آیا۔ منشا سیم کے پیچھے ہٹی۔ وہ مجھے جانا ہے، سب پریشان ہوں گے۔ وہ منمناتے بدحواس بولی۔ واقعی پریشان ہوں گے،
ایک پیسہ کمانے والی مشین سے ہاتھ دھونے پڑی تو پریشان تو ہوں گے نا۔ وہ بھی ترکے بات ترکے غراتے بولا۔ اس کی بات میں منشا کو غصہ آ گیا۔ آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے میری جان بچائی، میری عزت بچائی، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ اب مجھے جانے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی لیکن اپنی حالت دیکھتی سختی سے آنکھیں میج گئی۔ پلیز مجھے گھر چھوڑ دے۔ اب وہ اس کی منت کرنے لگی۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ رات گزرنے تو صبح چلی جانا۔ وہ نارمل انداز میں بولا، آپ پاگل تو نہیں؟ جو لڑکی رات گھر سے باہر، نکاح کروں گا صبح تم سے، اس کے بعد گھر لے کے جاؤں گا تمہیں، سمجھی تم؟ وہ پختہ انداز میں بولا کہ پل کو منشا کا دماغ بلینک ہو گیا۔ مجھ سے نکاح؟ لیکن میں تو طلاق یافتہ ہوں۔ بلاج، میں نہیں کر سکتی آپ سے نکاح۔ میں نہیں ہوں آپ کے قابل۔ وہ رو دی۔ یہ میں ڈیسائیڈ کروں گا منشا کہ تم میرے قابل ہو یا نہیں۔ تم بس نکاح کے لیے خود کو مینٹلی تیار رکھو اور فزیکلی میں خود کر لوں گا۔ اب میں مزید کچھ نہیں سننا چاہتا، سمجھی تم؟ وہ پھر سے غصے سے بولا۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ صبح ہوتے ہی بلاج نے منشا سے نکاح کر لیا۔ اس بار وہ بھی اس کے عشق کے آگے سر جھکاتے قبول کہتی اسے اپنے جسم و جان کا مالک بنا گئی۔ رات کو جس طرح اس نے منشا کی عزت بچائی، اس وجہ سے منشا یہ فیصلہ کرنے پہ مجبور ہو گئی۔ ایک وہی تھا سچا عاشق، اس کا محافظ، ورنہ اس وقت اس کے اپنے بھی اس کو چھوڑ چکے تھے۔ اعتبار تو کوئی بھی نہ کرتا۔ ہر رشتہ پرایا ہو چکا تھا، لیکن اب اسے سہارے کی ضرورت تھی۔ وہ تھک چکی تھی۔ بلاج چاہ کے بھی انکار نہیں کر پائی تھی۔ پردہ وہ آج بھی اس سے محبت کرتی تھی، لیکن اظہار میں وہ مرتے دم تک نہیں کرنے والی تھی، کیونکہ اب اس کے اظہار کی کوئی ویلیو نہیں بچی تھی۔ وہ کچھ بھی کہتی، اس کی سچی محبت کو بلاج شک کی نگاہ سے ہی دیکھتا۔ پیسہ دیکھ کے وہ اس سے اب محبت کرنے لگی، اور یہ بات وہ نہیں سننا چاہتی تھی۔ وہ سب کو رخصت کر کے اندر روم میں آیا تو اس کا کھلتا رنگ و روپ لال رنگ کے جوڑے میں خوب دمک رہا تھا۔ رات والے آثار اس کے چہرے پہ کہیں نہیں تھے۔ اس کو دیکھنے بلاج اپنی ایک ہارٹ بیٹ مس کر گیا۔ رات کو جس حال میں تھی نا، اس کی محبت نے گوارا نہ کیا کہ وہ اسے یوں اکیلا چھوڑ دے۔ بھلے وہ اب اس سے نفرت کے دم بھرتا تھا، لیکن اس کے دل سے عزت آج بھی کرتا تھا۔ 2 سال وہ دونوں ایک دوسرے کے دوست رہے، لیکن کبھی دونوں ایک دوسرے کے قریب نہ آئے۔ دونوں میں سے کسی نے بھی اپنی حد پار نہ کی، لیکن آج بلاج ساری حد توڑنا چاہتا تھا۔ اس کے عشق میں آج اتنا پاگل پن بھر گیا تھا کہ وہ اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو برباد کر دینا چاہتا تھا۔ اسے بس منشا چاہیے تھی، جو اس کا سکون تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، بلاج بے خود ہوتا اس کی جانب بڑھتا، اس کے لال رگ سے رنگے لبوں پر اپنی شدت سے جھکا۔ منشا کا سانس حلق بھٹک گیا۔ اس کے لبوں پہ ستم ڈھاتا، اسے بستر کی جانب بڑھتا۔ منشا کا دل پسلیاں توڑ کے باہر آنے کو مچل رہا تھا۔ اپنی شرٹ کو اتارتے وہ دور اچھال گیا۔ بلاج، وہ گھبرا کے پیچھے ہوئی۔ وہ جنونی سا ہوتا اس کے چہرے کے قریب تر ہو گیا۔ مجھے مت روکنا منشا، ورنہ اب میں تمہاری جان لے لوں گا اور خود کی جان بھی دے دوں گا۔ اس کے ماتھے پہ ماتھا جوڑتے گہرے سانس بھرتا کہا تو منشا چپ ہو گئی۔ منشا اسے اپنا آپ دیتی اور زیادہ بلاج کو نہیں تڑپا پائی۔ اس کے عشق کے بھنور میں وہ بہتی چلی گئی۔ منشا کی زندگی کو بلاج کا سہارا مل گیا۔ اللہ نے اس کی آزمائش آج واقعی ختم کر دی۔ گھر والوں سے ملتی نے ایک بہت بڑی رقم کا چیک دیتا وہ ان سے ہر تعلق توڑائی۔ بلاج کے پاس آتے وہ بری طرح رو دی، اس کے سینے سے لگی۔ وہ آج اپنوں کے ساتھ ختم ہوئے تعلق کا غم منانے لگی۔ بلاج اسے لیے ساحل سمندر پر آ گیا۔ کچھ پل وہاں کے ٹھنڈی ہواؤں میں رہتے منشا کا دل و دماغ سکون سا ملا۔ بلاج کا ہاتھ تھامے اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ آئی ایم سوری بلاج، میں نے آپ کا دل بہت زیادہ دکھایا اور اس کی سزا بھی پائی، لیکن جب تک آپ سے معافی نہ مانگ دوں مجھے سکون نہیں آئے گا۔ وہ دل سے بولی، جانتا ہوں لیکن میں معاف نہیں کر سکتا۔ وہ سپاٹ انداز میں بولا تو منشا کا دل دھڑکا۔ تمہیں ابھی بھی 1 سال تک فری میں کام کرنا پڑے گا جب تک میرا نقصان پورا نہیں ہو جاتا۔ بلاج کی بات پہ وہ آنکھوں میں آنسو لے سے دیکھتے مسکرائی تو بلاج نے اسے اپنے سینے سے لگاتے اس کے ماتھے پہ عقیدت بھرا بوسہ دیا۔ عشق کی منزل ہر کوئی طے نہیں کر پاتا، جو غرض رکھے وہ عشق نہیں، کیونکہ عشق بے غرض ہوتا ہے۔ ناظرین، آج کا ناول تھا یہیں تک۔ امید کرتی ہوں ناول آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں ایک نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ Till then, take care. Allah Hafiz, and don't forget to subscribe.